اللہ 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 اللہ۔ حدیث نمبر 31، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ اس میں ہوں گی وجد حلاوت الایمان، ہو پائے گا ایمان کی مٹھاس، ان یکون اللہ و رسولہ، کہ اللہ و رسول ہوں، احب الیہ، اس کو ذرا محبوب، مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ سے، وان یحب المرء، یہ کہ محبت کرے آدمی کسی آدمی سے، لا یحبہ الا للہ، اسے محبت نہ رکھتا ہوں مگر اللہ کے لیے، وان یکون اللہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر، یہ کہ وہ ناپسند سمجھے لوٹنا کفر میں، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جیسے ناپسند سمجھتا ہے لوٹنا آگ میں۔ تو حضور نے فرمایا اس میں تین باتیں ہوں گی، وہ ایمان کی حلاوت مٹھاس محسوس کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ان سے زیادہ کس سے محبت نہ ہو۔ نمبر 2، آدمی بندے سے محبت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ کی رضا کے لیے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی نیک کام میں محبت ہو، اللہ آدمی حافظ ہے، قاری ہے، دیانتدار ہے، عالم ہے، شریف ہے، دیندار ہے، اس لیے محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 3، کفر میں لوٹنا اس کو اتنا ناپسند ہو جیسے آگ میں لوٹنا جانا ناپسند ہو اسے۔ اس کو تین باتیں ہوگی، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی اسے۔ حدیث نمبر 32، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں زیادہ محبوب ہو جاؤں اس سے، من والدی، اس کے والد سے، ولدی، اور اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ جب تک بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے والدین سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک مومن نہیں ہوگا۔ آدمی خود یہ دیکھے کہ محبت کیسی ہے۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقلی، ایک ہوتی ہے طبی محبت۔ تو بندے کو ذرا اپنے لوگوں سے ہوتی ہے، بیوی سے، ماں باپ سے، دوست سے۔ ایک ہوتی ہے عقلی محبت۔ عقلی محبت کیا؟ اللہ کے نبی ہمارے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی باتوں کو سمجھنا، عمل کرنا ذمہ داری ہے ہماری۔ یہ عقلی محبت ذرا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، عقلی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ کیفیت رسید جب بندے کو ہوگی تو پھر بندہ جو ہے صحیح معنی میں مومن ہوگا۔ قرآن کریم میں یہ بات اللہ نے بھی کئی جگہ فرمائی ہے، ایک جگہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ فرما دیجیے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہارے ابا و اجداد اور تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے خاندان، واموال اقترفتموہا تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت کہ تم ڈرتے ہو اس کے نقصان سے، ومساکن ترضونہا جن گھروں میں تم رہنا پسند کرتے ہو، احب الیکم تم زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو ان سب سے محبت کرنے کی اجازت ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، تجارت سے، گھر سے، لیکن تک ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ زیادہ محبت ان کی نہ ہو۔ زیادہ محبت کس کی ہو؟ اللہ اور رسول کی۔ جو اللہ رسول کی محبت دل میں زیادہ ہوگی پھر آدمی انہی کی باتوں کو زیادہ اہمیت دے گا۔ اگر ان کی محبت کم ہوگی اور لوگوں کی محبت زیادہ ہوگی، چیزوں کی محبت زیادہ، لوگ آدمی چیزوں کو، لوگوں کو اہمیت زیادہ دے گا، اللہ رسول کی باتوں میں اہمیت کم دے گا۔ تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ کے احسانات پڑھنے سننے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، اس کو بھی یاد کرنا اچھی طرح۔ اگلی حدیث نمبر 33 ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ ہو جائے اس کی خواہش، تبعا تابع لما جئت بہ، اس کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ جب تک آدمی خواہشات دین کے تابع نہیں ہوتی اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو خواہشات کیا ہے؟ دل کے خیالات ہیں، وہ دین کے تابع ہونے چاہیے۔ آدمی یہ نہ کہ میں نہیں مانتا، جو میں دل کی بات مانوں گا، یہ کہ دین کی بات مانوں گا میں۔ ہر موقع پہ دل کی اور ذہن کی بات نہ مانے، کس کی بات مانے؟ دین کی۔ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرے کہ میری اگر خواہش یہ ہے، اگر یہ دین کے خلاف ہے مجھے سمجھا دو، میں چھوڑ دوں گا اس کو۔
قرآن کریم میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کئی جگہ فرمائی۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، سورۃ فرقان نے فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو میرا خدا بنا لیا۔ ایک اور آیت میں فرمایا فمن اضل ممن اتبع ہواه بغیر ہدی من اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جس نے اپنی تابع کر دیا اپنے آپ کو اپنی خواہش کے بغیر ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، تو اکثر لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، دین کی پیروی نہیں کرتے۔ بنیادی غلطی ایک یہ ہے، آدمی طے کر لے میں دین کی اتباع پیروی کرنی ہے، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، تو پھر اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسہ، جو پسند کرتے ہیں اپنے لیے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے کہ حدیث اور بڑا بہترین معیار آپ نے بیان فرمایا کہ جو باتیں، جو کام، جو رویہ، جو چیز آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند کرے۔ ہم کیا پسند کرتے ہیں اپنے لیے؟ لوگ ہماری عزت کریں، نرمی سے پیش آئیں، ہم سے کوئی دھوکہ نہ کرے، کوئی فراڈ نہ کرے، غلط بیانی نہ کرے، ہم سے ہماری کوئی بے عزتی نہ کرے، ہمارا عیب قصہ زہر ہو جائے، کوئی چھپائے زہر نہ کرے۔ تو ہمارے لوگوں کے بارے میں بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی بلا وجہ بے عزتی نہ کریں، بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، دھوکہ نہ دیں کسی کو، غلط بیانی نہ کریں، خیر خواہی ہمدردی کریں، کسی کا راز سامنے رہے، خیر تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، راز سامنے جو چھپانے کی کوشش کریں۔ بندے یہ دیکھ لے، جو بندہ اس ایک حدیث کو پورے عمل کر لے گا نا تو بہت سا عمل ہو جائے گا اس کو۔ اکثر بندہ اس کو الٹ کرتا ہے کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور لوگ پسند نہیں کرتا، اپنے لیے پسند کرتا ہے لوگوں کی عزت کرے لیکن دوسروں کی بےعزتی کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے لوگوں سے اچھا سلوک کرے، لوگوں سے انسان برا سلوک کر رہا ہوتا ہے، خود پسند کرتا ہے لوگوں میں درگزر کرے، معاف کرے، لوگوں کو ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، جو بھلائی، جو بہتری، جو رویہ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور سے سوال کیا عن افضل الایمان، افضل ایمان کے بارے میں، افضل ایمان کیا ہے، ایمان کا افضل کام کون سا ہے؟ تو میں ان تحب للہ، محبت کر اللہ کے لیے، وتبغض للہ، تو نفرت کر اللہ کے لیے، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، مصروف رکھ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں۔ اس نے کہا ماذا یا رسول اللہ، اور کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ وان تحب للناس، تو پسند کر لوگوں کے لیے، ما تحب لنفسک، پسند کرتا ہے اپنے لیے، وتکرہ لہم، تو ناپسند سمجھ ان کے لیے، ما تکرہ لنفسک، تو ناپسند کرتا اپنے لیے۔ وہی بات آ گئی کہ اللہ کے لیے محبت کرو لوگوں سے، یہ افضل درجہ ایمان کا۔ تو بتا دیا افضل اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب ہے کہ آدمی کس سے محبت ہو، کسی نیک کام کی وجہ سے، اچھی خصلت کی وجہ سے۔ نفرت کس سے اللہ کے لیے ہوگی، اپنی ذات کی وجہ سے نہ ہو، اور ہر وقت اللہ کا ذکر میں زبان مصروف رہے۔ ذکر مطلب ہر نیک بات میں تفسیر پڑھ رہا ہو آدمی، حدیث پڑھ رہا ہو، مسائل پڑھ رہا ہو، اچھے واقعات سنا رہا ہو، اچھی چیزیں سنا رہا ہو۔ انہوں نے کہا اور کیا رسول اللہ، میں جو تو پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے وہ اپنے لیے پسند کر، جو اپنے لیے جو اپنے پسند ہے لوگوں نے پسند کر، وہ جو اپنے ناپسند سمجھتا ہے وہ لوگوں کے لیے بھی ناپسند سمجھ۔ اگلے حدیث میں فرمایا کہ ابو محمد سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اللہ کے لیے نفرت کی، واعطى للہ، کسی کو دیا اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، روکا اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جو چار کام کرے گا اس کا ایمان بھی مکمل ہو جائے۔ جو چیز کسی کو دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے دے، نہیں دے رہا ہے دین نے منع کس لیے نہیں دے رہا، محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے، نفرت کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ جو نفرت اللہ کے لیے ہوگی وہ حد کے اندر ہوگی، اور جو حد کراس بندہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیسے نفرت کا حکم دے رہے ہیں، کس حد تک میں تعلقات توڑنا ہے، کس حد تک میں نے جانا ہے، علم ہی نہیں ہے۔ بغیر علم کیا دینا، نہ محبت اللہ کے لیے کر سکتا ہے، نہ نفرت اللہ کے لیے کر سکتا ہے، اور نہ اللہ کے لیے دے سکتا ہے، نہ اللہ کے لیے روک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 37 حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، ایھا الایمان اوثق، ایمان کی کون سی دستاویز سب سے زیادہ مضبوط ہے، اوثق مضبوط ہے؟ قال، انہوں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا الموالات فی اللہ، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا، ملنا،
یا تعاون کرنا، تعلق رکھنا، والحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ تو حضور نے پوچھا بتاؤ کہ سب سے مضبوط شعبہ کون سا ہے ایمان کا، سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں، آپ بتائیں۔ صحابہ کرام تکے جواب دیتے تھے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو عرض کیا آپ بتائیں، رسول مجھے پتہ نہیں۔ میں کہ اللہ کے لیے آپس میں ملنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، یہ ایمان کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم مومن نہیں بنو یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرو۔ اولا ادلکم، کیا میں تمہارا رہنمائی نہ کروں علی شیء، اس چیز کے بارے میں اذا فعلتموہ، جب تم وہ کام کرو، تحاببتم، آپس میں تم محبت کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ تو حضور کیا فرمایا، جب تک تم مومن نہیں بنو گے نا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مومن کیسے بنو گے؟ جب آپس میں محبت کرو گے۔ بتاؤ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ہاں میں بتایا رسول اللہ فرمایا کہ آپس میں سلام دیا کرو، ظاہر سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت سے ایمان بڑھے گا، ایمان جب مکمل ہوگا پھر جنت جاؤ گے۔ تو نفرت کی تعلیم نہیں دی اسلام نے کہ لوگوں سے نفرت کرو، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے۔ اب معاشرے اکثر لوگوں کی روٹین یہی ہے، لوگوں کی خامیاں تلاش کرنا، ان کو اچھالنا، سوچتے رہنا، بیان کرتے رہنا، ان کو خوبیاں نہ دیکھنا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ محبت کی تعلیم دیا، لوگوں کی خوبیاں دیکھیں، ان کو بیان کریں، سوچیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، بہت اہم حدیث ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ محفوظ رہے مسلمان من لسانی، اس کی زبان سے، و یدی، اس کے ہاتھ سے۔ والمؤمن، مومن وہ ہے من امنہ الناس، لوگ اس سے امن میں ہوں، علی دمائہم و اموالہم، اپنے خونوں اور اپنے مالوں کے بارے میں۔ مسلمان کون ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ کی تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ اور مومن وہ ہے کہ لوگ اس سے مطمئن ہوں کہ ہماری جانوں اور مالوں کے بارے میں سے خطرہ کوئی نہیں ہے، شریف آدمی ہے، اس بارے میں خطرہ ہے کہ یہ تکلیف دے گا، چوری کر لے گا، چھین لے گا، فراڈ کر لے گا، وہ مومن نہیں ہے۔ بہت اہم حدیث ہے۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اس کو تکلیف نہ دے، جو چور ہوں، فراڈی ہوں، ظالم ہوں، فسادی ہوں، ان کو حکومت سزا دے تو یہ گناہ نہیں ہے، تشریح پہ نشان لگا لے، بہت اہم تشریح ہے۔ ابو شریح خزائی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمنون، اللہ کی قسم مومن نہیں، واللہ لا یؤمنون، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ تو قیل من یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا من لا الذی لا یأمن جارہ، وہ کہ نہ مطمئن ہو اس کا پڑوسی وبائیگا، اس کی شرارتوں سے۔ حضور نے قسم اٹھائی 3 دفعہ، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے وہ۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ میں جس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ نہیں ہے، تنگ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، مومن نہیں ہے۔ نہیں پاک ایک دفعہ فرما رہتے بغیر قسم کی، وہ سچی بات تھی، آپ نے 3 دفعہ فرمایا، قسم اٹھا کے فرمایا، تو مومن ہے ہی نہیں وہ۔ ایک حدیث میں فرمایا واحسن لا جارک تکن مؤمنا، پڑوسی اچھا سلوک کرو مومن بن جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو پڑوسی کو تکلیف نہ دے، خواہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے لیس المؤمن، مومن وہ نہیں ہے بالذی یشبع، جو سیر ہو جائے، وجارہ جائع الی جنبہ، اس کا پڑوسی بھوکا اس کے پہلو کے پاس، خود سیر ہو کھا پی کے سو جاتا ہے، پتہ ہے پڑوسی بھوکا ہے، اس سے پوچھتے ہی نہیں، کوئی مومن نہیں ہے۔ خالی نماز تسبیح تلاوت سے بندہ جنت نہیں پہنچے گا، جو حقوق کی بات ہے وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں زیادہ کامل ایمان کے لحاظ سے وہ ہے احسنہم خلقا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو ایمان اخلاق سے ہی بڑھتا ہے، گھٹتا کس چیز سے ہے؟ پڑوسی خبر گیری نہ کرنے سے، لوگوں کو تکلیف دینے سے، ان سے ایمان گھٹتا ہے۔ اخلاق کیا ہیں؟ دل کے خیالات پاکیزہ ہوں بندے کے۔ اگلے حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بات ہے ترکہ ما لا یعنی، وہ چھوڑ دے ان کاموں کو جو
فضول ہیں، لایانی بے فائدہ ہیں، فضول باتیں فضول کام بندہ کرنا چھوڑ دے گا پھر وہ خوبصورت مسلمان بنے گا۔ اگر لایانی باتیں کرتا رہتا ہے، لایانی کام کرتا رہتا ہے، وہ خوبصورت مسلمان نہیں۔ لایانی کا مطلب ایسی بات ایسا کام اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ کس سے آپ پوچھیں آپ کے بھائی کتنے ہیں، آپ کی آمدن کتنی ہے، بھئی آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی ادھر چلیں فلاں جگہ جی، کیوں بھائی؟ ویسے ویسے جو کام ہوتا ہے یہ لایانی فضول ہوتا ہے۔ آدمی جو بھی بات کرے کام کرے کسی خاص مقصد کے تحت کرے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔